الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں 3 سوال رکھے ہیں۔ جب تک ان سوالوں کا جواب انسان کو نہیں مل جاتا اس وقت تک انسان بے چین رہتا ہے، اس کی فطرت کو تسکین نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان سوالوں کا جواب مل جاتا ہے تو اس کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے، اس کی فطرت مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت انسان جو تگ و دو کر رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آسمان و زمین کے قلابے ملاتا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ ان 3 سوالوں کو تلاش کر رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس دوران میں ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ 3 فطری سوال ہیں کہ جس کی تلاش میں انسان لگا ہوا ہے۔ کبھی مادیت کی ترقیاں کرتا ہے، کبھی روحانیت کے میدان کی طرف دوڑتا ہے، تو گویا کہ اس انسان کی شب و روز کی ساری محنت اسی پر ہے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب چاہتا ہے۔ اور جس انسان کو ان تینوں سوالوں کا جواب مل جاتا ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مبدا کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری معاد کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری میعاد کیا ہے۔ تو گویا کہ مبدا، معاد اور میعاد، یہ 3 چیزوں کی جب اس کو اطلاع ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے اور اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب تک انسان ان منزلوں کو طے نہیں کرتا اور اس کو ان 3 سوالوں میں کسی ایک سوال کا جواب پتہ نہیں چلتا یا تینوں سوالوں کا جواب پتہ نہیں چلتا تو اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے، اور اس تسکین اور چین کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے اندر طرح طرح کی ایجادات بھی کرتا ہے، طرح طرح کے طرز زندگی اختیار کرتا ہے، طرح طرح کی تہذیب و تمدن کے تغیر اور تبدل بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ اس کی فطرت کو تسکین ہو اور ان 3 سوالوں کے جواب میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں کے اندر بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، اور اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب انسانوں کو بتائیں کہ تمہارا مبدا کیا ہے، کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور پھر تمہاری معاد کیا ہے، تمہارا منتہا کیا ہونا ہے، اور اس دوران میں میعاد یعنی تمہاری زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔
چنانچہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں اور دستور اتارے تاکہ انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور اس سفر کے دوران میں انہیں زندگی کیسے جینی ہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی آخری کتاب قرآن کریم لے کر آئے، اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا کہ تمہارا مبدأ کیا ہے، تمہارا منتہا کیا ہے، اور اس دوران کے اندر تمہاری طرز زندگی کیا ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم نے آ کر انسانوں کو ان کی تخلیق کا مقصد بتلایا کہ تمہاری تخلیق کا اصل میں مقصد ہے کیا، اس لیے کہ جب تک کسی شخص کو کسی چیز کی تخلیق کا مقصد پتہ نہ چلے اس وقت تک اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو دنیا کی چیزوں کے جب اغراض اور مقاصد پتہ ہیں کہ لوہا اس کام آتا ہے، پانی اس کام آتا ہے، ہوا کے یہ فوائد ہیں، آگ کے یہ منافع ہیں، تو جب ان کے فوائد، منافع اور اغراض پتہ چل جاتی ہیں تو انسان صحیح طریقے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب تک اس کو اپنی غرض تخلیق کی پتہ نہ ہو تو وہ پھر اپنی ذات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ آ کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور قرآن کو بیان کرنا سکھایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا ہے، اس لیے کہ رحمان کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اپنی دو رحمتیں ذکر کی ہیں، ایک تعلیم قرآن کی رحمت اور دوسری تخلیق انسان کی رحمت، کہ اس رحمان نے دو رحمتیں انسانوں کو دی ہے، ایک تعلیم قرآن کی رحمت دی ہے اور دوسری تخلیق انسان کی رحمت دی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رحمان سے شروع کیا، اس لیے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر رحمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رحمان کی جو رحمانیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہے، کسی غیر کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر کسی غیر نے نام رکھنا ہے تو اس کو عبد الرحمن کہیں گے، اس کو اکیلا رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی کہیں اور رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف خاص ہے، اس شخص کو عبد الرحمن ہی کہا جا سکتا ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ تو رحمان سے اس صورت کو شروع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ آنے والی دو رحمتیں جو میں دینے والا ہوں وہ صرف میں ہی عطا کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا یہ رحمت دے ہی نہیں سکتا۔ اور رحمتوں کا عطا میرے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ تعلیم قرآن کی رحمت یہ میری ذات کے ساتھ خاص ہے، میں انسانوں کو عطا کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا۔ تخلیق انسان کی رحمت یہ میں ہی انسانوں کو دے سکتا ہوں، انسان کی تخلیق کا یہ کمال یہ میرا ہی حصہ ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، انسان کو قرآن بیان کرنا سکھایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسلوب بدل دیا ہے، فرمایا کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو پیدا پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا، فرمایا کہ رحمان نے انسان کو تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، تخلیق انسان پہلے ہوتی ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اسلوب کیوں بدلا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس اسلوب کو بدل کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی اصلی غرض کو پہلے ذکر کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے، سواری کا ذکر پہلے کرتا ہے، گاڑی خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی لینے لگتا ہے تو گاڑی پہلے خریدتا ہے، سواری اس کے بعد کرتا ہے۔ مجھے پہننے کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو پہننے کا ذکر پہلے کرتا ہے،
کپڑے خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لیتا ہے تو پہلے اس خریدتا اس کے بعد پہنتا ہے۔ مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہے تو پیاس بجھانے کا ذکر پہلے کرتا ہے، پانی پینے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنے لگتا ہے تو پانی پہلے حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پیاس بجھتی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اصل غرض کو پہلے ذکر کرتا ہے کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے، تو رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے، مکان بنانے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب بنانے لگتا ہے تو مکان پہلے بناتا ہے اور رہتا اس کے بعد میں۔ تو بالکل اسی اسلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، اور جب پریکٹیکلی بنانے لگے تو انسان کو پہلے بنایا اور اس کے بعد اس کو قرآن سکھایا، لیکن اسلوب بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کا اصل مقصد بتلا دیا کہ انسان میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں، انسان کی تخلیق اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو قرآن کی تعلیم دوں، اس لیے کہ قرآن وہ منبع علم ہے، وہ علم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس کے اندر یہ 3 فطری سوالوں کا جواب موجود، اس کے اندر یہ بھی موجود تمہارا مبدا کیا ہے، اس میں یہ بھی موجود تمہارا معاد کیا ہے، اس میں یہ بھی موجود تمہاری میعاد کیا ہے، تمہیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی۔ اس لیے قرآن کریم نے اس مقصد تخلیق کو بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے اب اس کے لیے آسان ہو گیا کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے، اب گھر سے نکلنے والے انسانوں کو اگر یہ مقصد پتہ نہیں، ڈیسٹینیشن پتہ نہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے، تو سرگرداں پھرتا رہے گا کہ مجھے کیا جانا ہے۔ اب اگر اس کو پتہ ہے کہ ہاں میں نے گھر سے نکل کے دکان پہ جانا ہے، گھر سے نکل کے مجھے ملازمت پہ جانا ہے، گھر سے نکل کے مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے کالج جانا، اس کا ڈیسٹینیشن پہلے سے طے ہے، تو نکلتے یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچے گا، دائیں بائیں کے بکھیڑوں میں الجھے گا نہیں۔ ایسے جب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ میری مقصد تخلیق کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم، اور یہاں تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا، تلاوت کا ذکر نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت مقصد ہے، کیونکہ تلاوت کا مطلب تو اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کی تحسین و تجوید ہے، اس کے معنی مطالب سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ عمدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے معنی و مطالب کی آپ کو خبر نہیں ہے، یہ تلاوت۔ اور تعلیم، یہ تعلیم کا لفظ وسیع ہے، تعلیم میں اس کی تلاوت بھی ہے، اس کی ادائیگی بھی ہے، اس کے معنی اور معارف بھی ہیں، اس کے مطالب اور امراض، اس کے اسرار بھی ہیں، ایک ایک تفصیل اس تعلیم کے اندر آتی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس کے معارف و مطالب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کیا غرض اس آیت کو لانے سے۔ تو گویا کہ تمام تفصیلات اس تعلیم کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا کہ علم القرآن، کہ قرآن کی تعلیم دی، اور یہ وجہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے علماء اکرام حدیث کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، منطق کا علم حاصل کرتے ہیں، فلسفے کا علم حاصل کرتے ہیں، گویا کہ پور درس نظامی اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، یہ سارے کے سارے علوم حاصل کرنے کا مقصد اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے، کیونکہ احادیث طیبہ اس قرآن کریم کی تشریح و تفصیل ہے۔ جب احادیث طیبہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ قرآن کریم کی آیات کی تفصیل کو صحیح سمجھ جائیں گے۔ اس لیے یہ قرآن کریم یہ گویا کہ مقصد تخلیق ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ جو درس تفسیر شروع کیا، یہ اسی بات کی کڑی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دن میں بیٹھیں اور اپنے مقصد تخلیق پر گفتگو ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتلا رہا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہمیں کیوں دیں، سننے والے کان ہمیں کیوں دیے، بولنے والی زبان کیوں دی، سونگھنے والی ناک کیوں دی، چکھنے والی زبان کیوں دی، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر کیوں دیے، دھڑکنے والا دل کیوں دیا، سوچنے والا دماغ کیوں دیا، تو فکری نظری ساری کی ساری قوتیں جو انسانوں کو دی آخر دی کیوں ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے، اور جب یہ مقصد پتہ چلے گا تو ہمارے منزل کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ ظاہر کہ قرآن کریم تو علم کا سرچشمہ ہے،
اور یہ وہ کتاب ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فیہا کتب قیمہ کہ اس قرآن کریم میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند ہیں. اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں زبور کے علوم بھی ہیں، صحائف شیس بھی ہیں، صحائف ابراہیمیہ بھی ہیں. گویا کہ پہلے انبیاء کو جو کتابیں اور صحائف دیے گئے تھے سب کے سب علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بند کر دی. فیہا کتب قیمہ. اگر قرآن کریم کو ہم نے صحیح انداز سے سمجھ لیا، اس کے ایک ایک رمز کو ہم نے سمجھ لیا، تو ہمیں ساری کی ساری آسمانی کتابوں کے علوم پر گویا کہ ہم حاوی ہو جائیں گے. اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کریم کے معارف اور مطالب کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، تفصیل کے ساتھ بات کریں کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے. نیرا سیدھا ترجمہ کر کے اور مختصر تفسیر کر کے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، اور اس طرح تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے. تو میری کوشش یہ کہ پوری گویا کہ ڈیپلی اس کی تفسیر، اس کے معارف، اس کے مطالب پتہ چلے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے کیوں ہیں. اور آج کی اس پڑھی لکھی دنیا میں اس انداز سے پتہ لگنا تو بہت ضروری ہے. واٹ اور وائی کا زمانہ ہے، کوئی گورا کالا بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر سکتا ہے یہ کیوں ہے، قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا ہے. اب آپ کے پاس اس کا جواب ہو. الحمدللہ سے کیوں شروع کیا ہے، آپ کے پاس اس کا جواب ہو. تو کوشش کروں گا کہ بہت علمی مضامین ان کو سلیس آسان کر کے پیش کروں تاکہ آپ لوگوں کی درس رس میں رہے اور اس سے فائدہ ہو، اور قرآن کریم کے حقائق ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کلام ہے. تو بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع فرمایا، اس میں کیا راز ہے، کیا رمز ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث یہ خود اللہ تبارک و تعالی ہی کا منشا ہے کہ جو نبی کی زبان سے جاری ہوتا ہے. فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، کہ ہر محتم بھی شان عظیم و شان کام جو بسم اللہ کے ساتھ نہ شروع کیا گیا تو فو اخطا و ابتر، کہ وہ بے برکت ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے. عظیم الشان کام ہے اور بسم اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا تو وہ کیا ہوا، بے برکت ہوگا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں تاکہ امت اپنے عظیم الشان اور محتم بشان کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے عظیم الشان کام کون سا ہوگا، اللہ کے کلام سے عظمت والا کام کون سا ہوگا، وہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو یہ تو بات نہیں بنتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، ان کی رحمت کا ایک گویا کہ واضح اظہار ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اب یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اس کی رحمت کا بیان ہے، تو اللہ کی رحمت و عظمت کو بیان کرنا بھی تو ایک عظیم الشان کام ہے. اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے. دماغوں کو حاضر کر کے بیٹھو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا. تو اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا یہ ایک عظیم کام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا اور اللہ کی رحمت و عظمت ہے. تو ایک عظیم کام یہ خود بھی ہے، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے. پھر وہ بسم اللہ اس میں بھی اللہ کی عظمت و رحمت ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے. تو یہ ہر بسم اللہ سے پہلے ایک بسم اللہ، یہ تو تسلسل لازم آتا ہے، تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل باطل ہے. تسلسل ایک چیز میں چرچا کوئی منتہا نہ ہو تو وہ چیز باطل ہوتی، وہ جائز نہیں ہے. تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ سے پہلے کوئی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کلمے کے اندر برکت اور عظمت اس کا ذاتی وصف ہے. مثلا مثال یوں سمجھیں آپ کہ آپ نے ہنڈیا رکھی آگ کے اوپر، چولہے پہ ہنڈیا رکھی، اس میں پانی بھر دیا، اب پانی گرم ہو گیا، ابل رہا پانی. اب اگر آپ سے پوچھے کہ یہ پانی کے اندر تپش اور گرمی حرارت کہاں سے آئی، آپ یہ کہیں گے کہ دیگچی میں سے، ہنڈیا میں سے آئی، کیونکہ ہنڈیا کی جب وہ لوہا وہ گرم ہوا اس سے پھر پانی گرم ہوا. آپ کہیں گے ہنڈیا میں سے آئی.
سوال ہوگا کہ ہنڈیا کے اندر حرارت و گرمی کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے آگ میں سے آئی، اس لیے وہ گرم ہوئی۔ اب آگے اگر یہ سوال کریں آگ میں حرارت کہاں سے آئی تو یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ آگ کی حرارت یہ اس کا ذاتی وصف ہے، وہ اس کا عارضی وصف نہیں ہے۔ وہ پانی کی جو حرارت وہ ایک وقت کے بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، ہنڈیا کی حرارت ایک وقت بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ لیکن آگ کی جو حرارت ہے اس کا ذاتی وصف ہے، اس کے بعد کسی آگ کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں گے آگ کی حرارت کس کے اندر آئی، وہ کسی اور آگ سے آئی۔ اس لیے آگ کا تو اپنا ذاتی وصف ہے، اس کے مزید آگے کسی تسلسل کی ضرورت نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے اندر جو برکت ہے اس کا ذاتی وصف ہے، لہذا اس کے اندر برکت لانے کے لیے اب اس سے پہلے کسی برکت کے کلمے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اب اس کے لیے اور کوئی ما بالذات کی ضرورت نہیں، کیونکہ بسم اللہ کی جو برکت اس کا ذاتی وصف ہے۔ بسم اللہ سے شروع کیا۔ یا ایک اور سوال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ نے وہاں تو یہ حکم دیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن جب اپنا کلام شروع کرنے لگے ہیں تو یہاں اس سے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کیوں نہیں لائے؟ اعوذ باللہ آنی چاہیے تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہاں اعوذ باللہ نہیں لائے، بسم اللہ لائے ہیں ڈائریکٹ، جبکہ خود حکم دیا قرآن کریم میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں یہاں کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود کا ذکر ہے، شیطان مردود کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری مقدس کلام کے پہلے جملے میں ہی شیطان مردود کا نام آ جائے۔ اس لیے آپ اپنی رحمت کے عنوان کو تو ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے رحمان کا وصف ذکر کیا، رحیم کا وصف ذکر کیا، اب اپنی رحمتوں کا ذکر کیا۔ اگر شیطان مردود کا ذکر آتا تو گویا کہ اللہ کی رحمت کے عنوان سے پہلے آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کے پہلے جملے میں ہی اس مردود کا نام آئے، اس لیے یہاں کتابت کے اندر اس کا نام نہیں آیا۔ لیکن فرمایا کہ تلاوت یہ ایک عمل ہے، اور عمل میں رکاوٹ نفس و شیطان بنتا ہے، لہذا اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے تم پہلے میری پناہ میں آ جاؤ۔ میری پناہ میں جب آ جاؤ گے تمہارے عمل میں رکاوٹ بننے والی چیز ہٹ جائے گی، اور میں اپنی پناہ میں لے کے تم سے قرآن کریم کی تلاوت جاری کر دوں گا، کیونکہ رکاوٹ عمل میں ڈالتا ہے وہ، اور تلاوت ایک عمل تھا، زبان کا عمل تھا، اس لیے فرمایا کہ وہاں پر آپ پناہ میں آ کے اب تلاوت شروع کرو۔ لیکن یہاں کتابت بھی اس لیے نہیں لائے کہ گوارا نہیں تھا کہ شیطان مردود کا نام سب سے پہلے یہاں کلام میں آئے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اللہ تبارک و تعالی نے با سے شروع فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ با یہ حروف تہجی میں دوسرے نمبر کا لفظ ہے، پہلے الف آتا ہے اس کے بعد با آتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی کلام، ابتدائی جملہ ایسا لاتے کہ جو الف سے شروع ہوتا، تاکہ حروف تہجی کا پہلا حرف ہوتا اور پہلے ہی جملہ ہوتا قرآن کا، تو وہ زیادہ مناسب تھا اس ابتدا کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے شروع نہیں فرمایا بلکہ با سے شروع فرمایا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الف نہیں لائے، اور آپ دیکھا اس کے اندر الف لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، الف لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، با کو سین سے ملا دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نقطہ بعد الوقوع بولتے ہیں ان کو، نقطہ بعد الوقوع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے نازل کیا، لیکن اب علماء ربانیین ان پر یہ حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں کہ یہاں اس میں یہ راز ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے یہ حقائق ہیں، یہ بعد میں یہ اللہ تبارک ان پر ہی کھولتے ہیں۔ تو علوم وہابیہ کے ذریعے سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں الف جو الف کی بناوٹ میں تکبر ہے، الف کھڑا ہے، تکبر ہے، اور با کے اندر با لیٹا ہوا ہے، اس کے اندر تواضع ہے۔
اللہ کو تکبر گوارا نہیں ہے۔ گویا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سبق دے دیا، جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اس میں تم دیکھو یار یہ با سے شروع ہوا کلمہ، یہ الف سے شروع نہیں ہوا، اس لیے شروع نہیں ہوا کہ اللہ کو یہ الف کا تکبر گوارا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ اعزاز نہیں دیا، با سے شروع کیا، بعض میں تواضع تھی، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، با کے جھکنے نے اس با کو بلند کر دیا اور اللہ کے کلام کا پہلا لفظ بن گیا۔ یہ کہہ کے اللہ نے سبق دے دیا، اس قرآن کریم کے اگر ثمرات سے، اس کے علوم سے، اس کے منافع سے اگر تم فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو تواضع کے اندر جھکا دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جتنی اپنے اندر فنائیت اور پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی تمہیں نواز دیں گے، کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو دانہ خاک میں ملنا گوارا کر لیتا ہے یار کوئی بات نہیں، مٹی میں رول دو، میری کیا حیثیت ہے، اللہ اس کو گلزار کر دیتے ہیں۔ اور جو دانہ کہتا ہے نہیں نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو سونے کی پلیٹ میں رکھیں، آپ ہمیں شوکیس کے اندر سجا کے رکھیں، تو وہ سڑ تو جائے گا سونے کی پلیٹ میں، اگے گا نہیں، اگے گا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ، جو کہ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے تھا، اور انسانوں کے لیے تواضع ان کی ذات کے ساتھ مناسب ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے کیا، وہ یہ سوچے کہ میری حقیقت کیا ہے، کس سے میری تخلیق ہوئی ہے، میں مٹی کے اندر جا کے کیا بنوں گا، اور آگے جا کے میری حیثیت کیا ہوگی۔ اور جیسے کہ قصہ لکھا ہے کہ ایک درویش اللہ والے چلے جا رہے تھے، سامنے سے ایک بابو جی آ رہے تھے، اب چلتے چلتے اس درویش کی کونی لگ گئی اس کو، اب وہ بابو جی غصے ہو گئے، اندھے ہو کیا، تمہیں نظر نہیں آتا، کون ہو تم؟ اب وہ درویش کہے بھائی معاف کرنا، غلطی سے کونی لگ گئی۔ کہا غلطی سے لگ گئی، ہوش سے چلا کرو، دیکھ کے چلا کرو، تو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ والے نے دیکھا، کہا کہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ مجھے آپ جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ اللہ۔ وہ اللہ والا درویش کیسے تعارف کروا رہا ہے، یہ ہمارا انٹروڈکشن۔ کیا فرمایا؟ اولو کا نطفۃ قذرہ وآخر کا جیفۃ مضیرہ وانت تحمل بین ذالک العذیرہ، کہ تیری اول ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے اندر کیڑوں کی تو خوراک ہے، اور درمیان میں تیری حالت یہ زندگی میں کہ پیٹ کے اندر گو اٹھا کر پھرتا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تیرا تعارف۔ یہ سنی بات دل کو لگی، اللہ والے نے دل سے کہی تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہی بات دل میں اتر گئی۔ کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آج آنکھیں کھول دی ہیں، اس تعارف کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا، میں تو سمجھتا میں فلاں ترم خان ہوں، میں نواب ہوں، میں فلاں رئیس ہوں، اور تو نے تو میری آنکھیں کھول دی کہ میری کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ حقیقت انسان کی، کہ انسان کا تعارف یہ ہے، تو تکبر کس بات کا؟ اس لیے بات سے شروع کر کے بتا دیا کہ تمہیں تواضع کے ساتھ جھک کے رہنا ہے، اور جھک کے رہو گے تو قرآن اپنے منافع تمہیں عطا کرے گا۔ اور الف میری ذات کے ساتھ مناسب ہے، اسے اللہ نے اپنا نام الف سے شروع کیا، اللہ الف، کیونکہ تکبر اللہ کے ساتھ زیبا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جس نے میری یہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ اللہ کا نام المتکبر ہے، انسان اپنے آپ کو المتکبر ہے، بندے کی شان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من تواضع للہ رفع اللہ، تو با کو اللہ نے یہ شرف اس لیے عطا فرما دیا کہ با کے اندر تکبر نہیں تھا، تواضع تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا پہلا حرف اسی کو بنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور با کے اندر کیا عظمت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ ساری دنیا کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے علوم قرآن کریم میں بند ہیں، اور قرآن کریم کے سارے علوم سورۃ بقرہ میں بند ہیں، اور سورۃ بقرہ کے سارے علوم سورۃ فاتحہ میں بند ہیں، سورۃ فاتحہ کے سارے علوم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم فرمایا کہ بسم اللہ کے جو لفظ اسم ہے اس اسم کے اندر بند ہے، اور اسم کے سارے علوم فرمایا بسم اللہ کی با میں بند ہیں، اور با کے سارے علوم بسم اللہ کی با کے اس نقطے میں بند ہیں، اور فرمایا العلم نقطۃ، علم ایک نقطے کا نام ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے موقع پہ، ایک
پانی کا قطرہ نقطہ دیکھا جس میں سارے علوم نظر آتے. تو با کا جو نقطہ ہے، فرمایا العلم نقطہ، تو علم ایک نقطے کا نام ہے، اس با کے نقطے میں سارے علوم بند ہیں. اسے تو مفسرین نے ایک با کی تشریحات کی تو صفحے کے صفحے بھر دیے، گھنٹوں گھنٹوں اسی پر گفتگو ہوتی رہی. آج تو ہم اس کے سننے کے بھی متعمل نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میں نے تفصیل سے اسی انداز سے تفسیر شروع کی ایک جگہ پر، ایک مسجد میں. اب صرف اسی پر 2 گھنٹے تفسیر ہوتی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار علوم کیسے مل رہے ہیں ہمیں. تو 3 ہفتے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب اس میں سے مجھے کہتے، جو بڑے شوق سے سر ہلاتے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جس انداز سے آپ نے تفسیر شروع کر رکھی ہے یہ تو لگتا ہے 30 سال میں ختم ہوگی. 30 پارے ہیں نا، 30 سال میں ختم ہوگی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس کو ختم کریں. یہ رہ گیا ذوق. آج تو علم سننے کا ذوق بھی نہیں رہا بھائی. بیان کرنے والے تو کیا ملیں گے تمہیں، سننے کا بھی ذوق نہیں رہا. اور کہتے یار بس ہم نے یوٹیوب پہ سن لیں گے یار سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا کیا اللہ کیا کہتے ہیں، بس چھوڑو. نہیں، یہ بھی ایک چسکا ہے بھائی، یہ بھی ایک لطف ہے. تو اس لیے میں نے چلو اس میں سوچا وہ 100% شروع کی تھی، تو میں نے کہا 100% تو خیر نہیں کرتے اب، کیونکہ ان صاحب نے تو ایسا دل توڑا. اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو یار چلاؤ کام. یہ تو کہتے ترجمہ کرو آگے بڑھو، سال میں قرآن ختم کرو. تو آج شارٹ کٹ والے ہیں. تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا ذوق آپ لوگوں کو، پھر یہ میڈیا والوں نے کہا جی ہم آگے بھی لوگوں کو پہنچا دیں، چلو کوئی بیچارہ ذوق و شوق والا فائدہ اٹھائے گا. اس لیے سوچا کہ تھوڑے نکات بیان کرتے رہیں. تو خیر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا اسم کا لفظ لائے ہے درمیان میں، ڈائریکٹ اللہ کا لفظ نہیں کہا. باللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کہ جو رحمان الرحیم پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. یا اسم کا لفظ بیچ میں لائے، اس کے بعد اللہ کا لفظ لائے. کیوں؟ حالانکہ برکات تو ساری ذات سے ملتی ہیں، اللہ کی ذات سے ساری برکتیں ملنی ہیں، تو یہاں لفظ اسم بیچ میں کیوں آ گیا؟ سیدھا کہتے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن اسم کا لفظ کیوں لائے؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ مشرکین مکہ وہ اپنے بتوں کو جب پکارتے تھے تو لفظ اسم کے ساتھ پکارتے تھے. بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والعزیٰ، ہم شروع کرتے ہیں لات جو بت تھا اس کے نام کے ساتھ، شروع کرتے عزیٰ کے نام کے ساتھ، چونکہ وہ لفظ اسم استعمال کرتے تھے اپنے معبود کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ ایک کلمہ خیر لانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والوں کو بتایا کہ وہ بسم اللہ والعزیٰ کہتے ہیں، تم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اسم کا لفظ لائے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ لا کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اس کی ذات تو سراپا برکت ہے ہی ہے، اس کے نام میں بھی اتنی برکت ہے جتنی اس کی ذات کے اندر برکت. لہٰذا جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو گے، اس اللہ کا نام لوگے، تو اس نام سے بھی تمہیں اسی طرح برکتیں ملے گی جیسے اس کی ذات سے تمہیں ملتی. اس لیے یہاں اسم کا لفظ لائے کہ اللہ، اس لیے آپ نے دیکھا اقرا بسم ربک الذی کہا، پہلی آیت تو اقرا بسم، اپنے رب کے نام کے ساتھ قرات کر، وہاں بھی اسم کا لفظ لائے. اور ذکر کے لیے کہا وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی برکت والی ہے کہ ذات تو سراپا برکت ہے ہی ہے، اس کے نام کو بھی تم اگر ذکر کرتے رہو گے، ورد کرتے رہو گے، تو تمہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات والی برکت عطا فرما دیں گے. اس لیے اسم کا لفظ لائے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ذات تک انسان اسم سے ہی پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ذاتی تعلقات بنے تو پہلے نام پوچھتے ہیں نا جی، یا ڈائریکٹ ہی گلے لگ جاتے ہیں. آپ السلام علیکم، کیا حال، آپ کیسے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہاں جی محمد دین. اچھا اچھا، اور آپ کا؟ جی جمیل الدین. اوہ اچھا اچھا ماشاء اللہ ہے. اچھا، اور کہاں رہتے آپ؟ دوستی ہو. تو گویا کہ ذات کے رابطے اسم سے ہی بڑھتے ہیں،
لہذا اسم کا تعارف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات تک پہنچنے کے لیے پہلے اسم کو ذکر فرمایا کہ پہلے میرے نام کو تو یاد کرو، اس کے بعد میری ذات تک پہنچو گے۔ جب اللہ 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 کا نام لے گا، سبحان اللہ اللہ کے نام کا ذکر کرے گا، اب نام کے ذکر سے اب مذکور کی ذات تک پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کے بعد ذکر کیا اللہ، اللہ اپنا نام لائے اللہ، اس کے بعد رحمان اور رحیم دو وصف لائے۔ اللہ جو لفظ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی سب صفاتی نام ہے۔ جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 99 نام تو آپ کے قرآن کریم کے گتے پہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا کہ 5000 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ 35,000 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ تو مشہور نام 99 ہیں، اللہ کی ہر وصف اللہ کا نام ہے، فرمایا 35,000 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ذات کہ جو تمام کمالات اور جمالات سے مزین اور ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، نقص بھی نہیں ہے اور کمزوری بھی نہیں ہے۔ کھانا پینا عیب ہے؟ عیب نہیں ہے۔ ہم کھاتے پھر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہم سوتے ہیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شادی بیاہ کرتے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد چاہتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اولاد ہمارا عیب نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے، اس لیے کہ بچپن میں وہ اولاد ہماری تسکین ہوتی ہے، جوانی میں ہماری مشیر ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوتی ہے۔ یہ اولاد کے 3 سٹیٹس ہمارے ساتھ طے ہوتے ہیں، بچپن میں تسکین، جوانی میں ہماری مشیر، بڑھاپے میں ہماری لاٹھی، سہارا بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تسکین چاہیے، نہ مشاورت چاہیے، نہ اللہ کو کسی کا سہارا چاہیے، سے اللہ اولاد کا محتاج نہیں۔ تو کھانا پینا سونا جاگنا یہ کمزوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جو ذات کمزوریوں سے پاک ہو اس میں نقص اور عیب کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ اس ذات کا نام وہ ذات ہے کہ جو تمام کمالات و جمالات سے مزین ہو اور ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہو، اللہ کا ذاتی نام۔ اس کے بعد الرحمن۔ الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان اور رحیم عربیت کا ایک اصول ہے کہ عربی کے اندر اگر الفاظ زیادہ ہوں، حروف زیادہ ہوں، تو اس کے معنی میں بھی زیادتی آ جاتی ہے۔ رحمان میں حروف رحیم سے زیادہ ہیں، اس لیے جو رحمت رحمان میں ہے اس درجے کی رحمت رحیم میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان کہتے ہیں اور کسی دوسرے پر رحمان کا اطلاق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رحمانیت کی جو خاص رحمت اللہ کے پاس ہے وہ کسی دوسرے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ خاص نام اللہ کے بعد رحمان لائے اور رحمان کے بعد رحیم لائے۔ اصل میں یہ جو 3 ناموں کا انتخاب کیا ہے، آخر اس میں کیا راز ہے؟ حالانکہ 35,000 ایک روایت کے مطابق نام ہے، 5,000 نام ہے، 99 نام ہے، آخر انہی ناموں کو کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان کی 3 حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، اور جو میں شروع میں ذکر کی، مبدا، معاد اور میعاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 نام لا کر ان 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لفظ اللہ لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدا کی طرف اشارہ کیا، ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے، وہاں سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یعنی یہ ہمارا مبدا ہے۔ اللہ نے وہ وجود ہمیں بخشا، وہ ہمارا خالق مطلق ہے۔ اسے اللہ لا کے پہلی حالت بتائی۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن، رحمانیت کو ذکر کر کے میعاد کو ذکر کیا کہ درمیان میں جو زندگی کا جو تمہیں وقت گزارنا ہے وہ تمہیں کس طریقے سے گزارنا ہے، تو رحمانیت کی شان تمہارے اندر پیدا ہوگی، اب تم اس زندگی کے سفر کو طے کر سکو گے۔ اس لیے رحمان رائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان جب معاشرت گزارے، فرمایا کہ معاشرت کے اندر مومن کافر کا بھی فرق نہیں،
فاسق اور نیک کا بھی فرق نہیں، اچھے برے کا بھی فرق نہیں۔ لہذا اسلام نے کہا کہ آپس کی جو معاشرت ہے تم لوگوں کی بھائیوں کی طرح رہنی چاہیے۔ اگر تم اسلامی ملک میں ہو تو، غیر اسلامی ملک میں تو آپس میں رہن سہن بھائیوں کی طرح ہو، لیکن ایمان اور عقائد کے فاصلے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاشرت کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگی جیسے رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو مومن کافر دونوں کو عطا کرتا ہے، بلا تفریق دیتا ہے، وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ رحمان کی رحمانیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش گلستان پر بھی برستی ہے، روڑی کوڑا کرکٹ پر بھی برستی ہے، بلا تفریق برستی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ گلستان سے اس کے رانائی بڑھ جاتی ہے، خوشبو مہک بڑھ جاتی ہے، اور روڑی پر برسنے سے اس کا تعفن بدبو بڑھ جاتی ہے۔ رحمانیت کی رحمت کی نعمتیں اس کائنات میں برابر گرتی ہیں، مومن کے دل پر بھی، کافر کے دل پر بھی۔ مومن کے دل کے اندر جیرا بڑھ جاتی ہے، اس کا نور ایمانی اور رونق افروز ہو جاتا ہے، اور کافر کا تعفن اور شرک و بدبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمانی برابر برس رہی ہے، دونوں کو دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر مجھے مانتے نہیں، ان کو بھوکا مارو، ان کو پیاسا نہیں، بلکہ آپ آج کی دنیا میں دیکھو تو کافروں کو زیادہ ملا ہوا ہے، ہم سے زیادہ ملا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ویئر از اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے، یار ہمیں تو ویسی نہیں ملی جیسے ان کو ٹھاٹ باٹ ملی ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ رحمانیت ہے کہ بلا تفریق۔ تو فرمایا دنیا کے اندر معاشرت اگر تم نے گزارنی بلا تفریق گزارو، کہ یہ مومن ہے یا کافر نہیں، معاشرت ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ آپ خلوص نیت سے رہیں، لیکن باقی ایمانیات کے فاصلے آپ کے ہونے چاہیے کہ جو ایمانیات کی حدود آپ کی اس کے اندر رہیں۔ وہ ایمانیات کی حدود اگر ان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ٹوٹتی ہو تو تمہیں ایمان کو بچانا مقدم ہے، وہ قید اپنی جگہ۔ اس لیے رحمان کہہ کے بتا دیا کہ زندگی تمہیں گزارنی کیسے۔ اس کے بعد رحیم، یہ تیسری حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جانا کہاں ہے۔ فرمایا کہ جانا تم نے کہاں؟ اللہ کے پاس جانا ہے، جس اللہ کے پاس سے آئے تھے اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ معاد گویا کہ مرنے کے بعد جو معاد کا زمانہ ہے وہاں پر تمہیں کس طریقے سے وہاں پیش ہونا ہے۔ رحیم، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، رحمان کا مطلب مومن کافر دونوں کو عطا کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب وہ ذات جو صرف مومن کو دیتا ہے، کافر کو نہیں دیتا۔ اور اللہ کی رحیمیت کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ آخرت میں اس کا مظاہرہ ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کو عطا کریں گے، ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے، نہ ماننے والوں کو نہیں دیں گے۔ یہ رحیمیت کا تعلق تیسرے معاد کے ساتھ ہے کہ مرنے کے بعد کے زمانے میں رحیمیت کی شان ظاہر ہوگی، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے یہاں تین ناموں کو لائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان ہے، جو بڑا مہربان ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسے ذکر فرمایا کیونکہ تین حالتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب الحمد سے شروع کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آخر اس حمد کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ اس تعریف اور حمد کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اور عنوان اختیار کرتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلام ذکر فرمایا، یہ بندوں کی طرف سے ذکر فرمایا کہ بندے اس کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کے ایک نام تو فاتحہ ہے۔ فاتحہ فتح یفتح، کھلنا، تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جب کھولتے ہیں تو اسی سورت سے کھلتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور ایک نام اس کا سورۃ الحمد ہے، جو سورۃ الحمد ہم کہتے ہیں، اس سے الحمد نام ہے کہ اس کی کا جو پہلا جو لفظ ہے الحمد ہے، لہٰذا اس وجہ سے پہلے لفظ اس کا نام سورۃ الحمد ہے، یہ معروف ہو گیا۔ اور ایک نام اس کا سورۃ الشفا ہے، کیونکہ یہ سورت یہ ظاہری، باطنی، مادی، مانوی، جسمانی، روحانی تمام طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی سر میں درد ہو تو اگر یہ فاتحہ کا جھاڑ کر دو، درد سر کا دور ہو جائے گا۔ چاچے وہ واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سردار کو سورہ فاتحہ کا جھاڑ کیا، دم کیا، اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اور اس پر 100 بکریاں انہوں نے لی اجرت میں، کا دم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، 100 بکریاں لیں گے۔ 100 بکریاں اجرت میں انہوں نے لی
اور سورہ فاتحہ دم کی اور سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ پہنچے تو سارا قصہ سنایا، آپ بڑے خوش ہوئے، کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سر کے درد کی جھاڑ ہے، سر کے درد کا علاج ہے؟ اور فرمایا کہ تم نے اس پہ اجرت لی ہے، بہت اچھا کیا۔ فرمایا بہترین پاکیزہ روزی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر لی جائے، اور فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ یعنی شک و شبہ بھی نہ رہے کہ سورہ فاتحہ کو دم کر کے انہوں نے جو لے لیا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ یا پتہ ہے حلال ہے کہ حرام ہے، تو نبی نے وہ شک و شبہ بھی دور کر دیا، فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی یہ صورت ہے، اس لیے اس کا نام حدیث میں آتا ہے سورۃ شفا۔ ایک نام اس کا سورۃ الکافیہ، کافی ہونے والی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں نے جیسے بتایا یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ نچوڑا ہے، جسے سورہ فاتحہ کے مضامین کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس راستے کو جسے اختیار کر لیا بس اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، وہ آخرت میں اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا ایک نام سورہ کافیہ ہے، اور ایک نام اس کا سورہ وافیہ ہے۔ وافیہ میں نے پوری ہونے والی، پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہر رکعت میں پوری پڑھی جاتی ہے، پوری پڑھی جاتی ہے۔ کبھی سورہ فاتحہ آپ نے تھوڑی نہیں پڑھی ہوگی، پوری پڑھتے ہیں آپ، اور صورتیں چھوٹی کر دیتے ہیں، چلو آخری حصہ پڑھ دیا نماز میں، 2-3 آیتیں پڑھ دی، لیکن سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تو پوری پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا نام ایک سورہ وافیہ ہے، یہ پوری ہونے والی، یعنی نماز میں پوری پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک نام اس کا تعلیم المسئلہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، سوال کرنے کا طریقہ بتایا کہ تمہیں اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے۔ وہ طریقہ بتا دیا کہ پہلے تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب اپنی وفاداری کو ذکر کرو، وفاداری ذکر کرنے کے بعد اب سوال کرو۔ چنانچہ بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، حمد و ثنا بیان کر، اس کے بعد اپنی وفا کو ذکر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی ہم آپ ہی کے وفادار غلام ہیں، کسی اور در پہ جاتے ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں بھی آقا کے پاس غلام آتا ہے تو پہلے آقا کے فضائل بیان کرتے ہیں، جی آپ بڑے سخی داتا ہیں اور ہم آپ کے وفادار غلام ہیں، ہم نسلوں کی نسلوں سے آپ ہی کے وفادار ہیں، آپ ہی کے در کے سوالی اور کہیں نہیں جاتے، برائے مہربانی ہمیں یہ دے دیجیے۔ اب سوال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا پہلے میری حمد و ثنا بیان کرو، پھر اپنی وفاداری شو کرو، اس کے بعد مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب سوال کی تو یہ تعلیم المسئلہ اس کا نام، کہ سوال کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالی سے سکھلا رہے ہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی سوال آپ کریں، اس میں تو ہدایت مانگ رہے ہیں، آپ دنیا کی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اس کے بعد اپنی وفا اور اپنی کوتاہیاں بیان کرو، یا اللہ ہمیں تیرے وفادار ہیں، ہم تیرے سوا کس در پہ جائیں، تو ہمیں عطا کر۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ جب اللہ سے دعا کرنے لگو تو اپنے گناہ اور کوتاہیوں کو یاد نہ کرو، ان کا ذکر نہ کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنی وفاداریاں ذکر کرو، اس کے بعد سوال کر لو۔ کیونکہ اس لیے کہ جب تم اگر مانگتے ہو اپنے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کو یاد کر بیٹھو گے تو تمہارے مانگنے میں وہ کانفیڈنس نہیں رہے گا، عطا ہونے میں تم میں وہ اعتماد نہیں رہے گا۔ تم سوچو کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، لگتا ہے اللہ میاں کے کہاں قبول کیا ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا مجھے۔ آپ خود اپنا کانفیڈنس جب لوز کر جاؤ گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کو وہی دیتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں سمجھتا ہے، لہٰذا دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نقطے کی بات کہا تو دعا کے وقت آپ کو بتائیے، ہاں جب آپ نے توبہ کرنی ہے اس وقت روئے، آپ توبہ کے وقت گڑگڑائیں یا اللہ یہ گناہ کیا معاف کر دے، یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے۔ توبہ کے وقت جتنا رونا گڑگڑانا گناہوں کو یاد کرنا ہے، لیکن جب اللہ سے آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں فرمایا اس وقت آپ اپنے گناہوں کا نہ ذکر کریں نہ یاد کریں، ورنہ مانگنے کے اندر اعتماد کھو بیٹھو گے۔ اور جبکہ حدیث کے اندر بھی اس چیز کا حکم ہے کہ مانگتے وقت اس یقین سے مانگو کہ اللہ نے دے گا۔
تو آپ اپنا یقین توڑ بیٹھو گے. جب یقین ٹوٹے گا تو اللہ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بھی, تو میرے بارے میں بے یقین ہو رہے ہو, لہذا میں بھی تمہارے ساتھ وہی فیصلہ کروں گا بے یقینی والا, تمہیں میں نہیں دے رہا. یہ اللہ والوں پر اللہ کیسی وجدانی چیزیں ظاہر فرماتے. تو یہاں وفاداری ذکر کرنے کے بعد اب مانگے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وفاداری شو کر دی, تیرے در کے سوالی ہیں. اب اہدنا الصراط المستقیم, اب صراط مستقیم مانگے. تو دنیا کی بھی کوئی چیز آپ نے مانگنی ہے تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ اپنی وفاداری اور نیکی کو ذکر کریں. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اچھی نوکری دے دے, یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, یا اللہ اچھا سا مکان دے دے, یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے. اب اللہ سے مانگنا شروع کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں. تو مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں, اس لیے اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم ہے اس صورت میں, اور ایک نام اس کا سورۃ الاساس, سورۃ الاساس, اور ایک نام ہے ام القرآن. ام القرآن اور سورۃ اساس دونوں کے ایک ہی معنی ہے, الفاظ الگ ہے, معنی ایک ہی ہے. یعنی پورے کے پورے قرآن کریم کے اصل اصول یہ صورت ہے. جو مضمون کی حقیقت اس صورت کے اندر بیان ہو گئی, یہ اصل میں پورا قرآن اس کی تشریح ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام ہو ان کا راستہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور وہ جو گمراہ ہوئے جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا ان کا راستہ. یہ دو راستے ہیں اور پورا قرآن انہی دو راستوں کو ذکر فرماتا ہے. ایمان والوں کے لیے ثمرات ذکر کرتا ہے اور جو غضب والے ہیں ان کے لیے عذاب ذکر کرتا ہے. دنیا کے اندر ان کے انجام اور آخرت کے اندر انعام. یہ اللہ تبارک پورا قرآن اسی کی تشریح ہے. اسی میں اقوام کے ذکر ہے, وہ قوم میں انعام والی تھی, وہ قوم میں جو ہے وہ برباد ہونے والی تھی, وہ واقعات. تو گویا کہ پورا سورۃ الاساس ہے, یہ بنیاد ہے, یہ اصول ہے پورے کے پورے قرآن کی. اس لیے اس کا ایک نام ام القرآن اور سورۃ اساس, اور ایک نام اس سورت کا سب المثانی. سبا کہتے ہیں 7 کو, اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. مثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی, وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اس لیے اس کا نام سب المثانی ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں, دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں, تیسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں, چوتھی رکعت میں پڑھ رہے ہیں, تیسری چوتھی میں کوئی سورت پڑھے نہ پڑھے لیکن سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی, دہرائی جانے والی, اس لیے اس کو سب المثانی کہتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں جو دہرائی جاتی. تو یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں, جو اوصاف ہے اس اعتبار سے اس کے نام. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سے ذکر فرمایا کہ ہوتا یہ کہ دنیا کے اندر انسان جو قابل تعریف ہوتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے, اس سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں محبت کے اصل میں بنیادی طور پہ 4 اور بعض علماء نے کہا 5 اسباب ہیں اور 4 اسباب ہیں, بعض نے کہا 3, بعض نے کہا 4. پہلا سبب جمال, کوئی بہت حسین و جمیل ہے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت ہے, تو جمال ایک سبب بنتا ہے محبت کا. دوسرا کمال, اس کے اندر کمال ایسا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. جو دنیا میں ہے, دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے کمال کی وجہ سے آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں, بھلے وہ ظاہری جمال ان کے پاس نہ ہو, لیکن آج ہم امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں, امام شافعی سے محبت کرتے ہیں, امام مالک ابن حنبل سے محبت کرتے ہیں, بلال حبشی سے محبت کرتے ہیں, بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں. کبھی یہ سوچا نہیں کہ کالا بلال حبشہ کا, موٹے ہونٹوں والا ہے, پیلے دانتوں والا کالا بلال, یار اس کے نام پہ نام رکھیں؟ نہیں یار, کیوں؟ لیکن بلال سے جو ہمیں محبت ہے وہ نام ہی ہمیں پیارا لگتا ہے. تو دیکھو, تو کمال کی وجہ سے محبت. اور تیسرا نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. نوال کا مطلب اس کا کوئی احسان آپ کے اوپر ایسا ہے, اس احسان کی وجہ سے آپ اس کو محسن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. تو جمال کی وجہ سے, کمال کی وجہ سے یا نوال کی وجہ سے, یہ تین اسباب ہے جس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک سبب بعض علماء نے مال بھی لکھا ہے کہ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن دوسرے علماء نے رد کیا کہ مال کی وجہ سے کوئی محبت نہیں کرتا, چاپلوسی کرتا ہے, اور چاپلوسی محبت نہیں ہوتی. محبت عنوان ہی الگ ہے, محبت ایک عبادت ہے. مال اگر کسی کا بٹورنا ہے, کوئی مالدار ہے, اس سے آپ چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ یہ شو کرے بڑا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں, لیکن مقصد کیا ہے, ذرا اس کے مال سے فائدہ پہنچے مجھے, کل کوئی آڑا وقت آئے گا تو قرضہ ورضہ لے لیں گے.
تو اس لیے تو اصل میں تین ہی سبب ہیں. تو یہ تین سببوں کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے قابل تعریف سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد کہہ کے سب سے پہلے ذکر کر دیا کہ یاد رکھو دنیا میں کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے کمال کی وجہ سے یا اس کے نوال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے کسی کی اگر تم تعریف کرتے ہو, کسی سے محبت کرتے ہو, یاد رکھو یہ ساری دنیا کی تعریفیں لوٹتی میری ذات کی طرف. میں نے تو اس کو حسن و جمال دیا, میں نے تو اس کو کمال دیا, میں تو اس کو نوال کے قابل بنایا, میں تو اس کو مال دیا, سارا کچھ میں نے دیا. اگر اس عمارت کی تعریف تم نے کی تو عمارت کی تعریف نہیں, در حقیقت تم معمار کی تعریف کر رہے ہو. تم کو یار یہ الماری کتنی خوبصورت بنائی, زبردست فنیشنگ ہے, بڑی خوبصورت الماری بنائی. بنانے والا پاس کھڑا وہ خوش ہو رہا ہوگا, حالانکہ تعریف الماری کی کر رہے اس کی نہیں کر رہے. وہ خوش ہو رہا ہے, وہ کہے گا سر یہ میں نے بنائی. او اچھا اچھا ماشاء اللہ تھینک یو, فوراً خوش. تو گویا کہ عمارت کی تعریف اصل میں معمار کی تعریف ہے, شعر کی تعریف اصل میں شاعر کی تعریف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر ذرے ذرے کی تعریف جو تم کرتے ہو حقیقت وہ میری تعریف ہے, کیونکہ اصل میں بنانے والا تو میں خود ہوں. تو اصل میں تو میں خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں. یہاں ایک پتے کی بات بتاؤں, میرے والد ماجد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خدری رحمۃ اللہ علیہ, علم و معرفت کا پہاڑ تھا. میں تو ان کو محبت سے کہتا تھا امام غزالی آ رہا ہے. آتے تھے باقی امام غزالی بڑے خوبصورت تھے, امامہ باندھا ہوتا ہے جناب اسات میں, ایسے امام غزالی چلا آ رہا ہے. اور ان بھی ان کے امام غزالی اور رازی والے علوم تھے. وہ ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھے تھے, تو ایک صاحب انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی. تو ایک صاحب کہنے لگے یہ حضرت یہ مولوی لوگ جب تقریر کرنے لگتے ہیں نا بس پھر تو بس مائک ان کے ہاتھ لگ جائے, پھر مولوی لوگ نہیں دیکھتے کہ کہاں جا رہے ہیں, پھر لگے رہتے چھوڑتے ہی نہیں مائک. اتنا کچھ بولتے ہیں, کیا کچھ بولتے ہیں. اب ٹھیک ہے دو ٹوک تھوڑی سی بات کریں جیسے پڑھے لکھے لوگ کرتے ختم, لیکن مولوی لوگوں کو ایک دفعہ مائک مل جائے پھر گھنٹے دور سے پہلے نیچے اترتے نہیں. یہ بات کہی. حضرت فرمایا کہ بھائی بات سنو, مولوی جتنا بولتا ہے نا ابھی بھی اس کی مہربانی ہے, کم بولتا ہے, ورنہ اس کے پیٹ کے اندر اتنے علوم ہیں کہ اگر بولنے لگے تو تمہیں اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے. کہتے کیا مطلب؟ فرمایا کہ بتاؤ الحمدللہ رب العالمین, یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرو. وہ کہتا ہے الحمدللہ کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ترجمہ کیا. فرمایا بس, میں دیکھو تیرے پاس علم نہیں ہے, تو نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ ترجمہ کر دیا. ورنہ اس الحمدللہ کے 36 ترجمے, 36 ترجمے, اس کے 36 ترجمے ہیں. اور ایک عالم جب ترجمہ کرتا وہ وہی کرتا جو تم بول رہے ہو, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بس وہ 36 میں سے ایک لفظ ایک ترجمہ کرتا ہے, باقی 35 اس کے پیٹ میں ابھی بھی ہیں, اس کو تو بیان ہی نہیں کر رہا. وہ اگر اس کو بیان کرنے لگے تو تیرا کیا حال ہو جائے گا. وہ بڑا حیران ہوگا, اچھا واقعی, ہاں. اور والد صاحب نے ثابت کیا, اور یہ اہل علم جانتے ہیں اس بات کو, علماء جانتے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ 36 ترجمے کیسے بنتے ہیں اس کے, میں نے پورے لکھے ہوئے ہیں 36 ترجمے سے الحمدللہ کے. اس لیے علماء ربانی, جو علماء حقانی, ان کی قدر کر لو, ان سے پالو. اللہ نے ان کو وہ چیزیں کھول دیتا ہے. اللہ چوروں کو دیکھ کے مولویوں سے بگرشتہ ہو جاتے ہو, آج ہی مولوی چوریاں کرنے لگ گئے. یہ نہیں دیکھتے چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اگر کوئی چور تمہیں ٹکرا گیا تو تم سارے علماء حقانی سے بھاگتے ہو. یہ تم لوگوں کی حماقت ہے, پہچاننے کی نظر رکھو. تو یہ الحمدللہ کے 36 ترجمے, اور اہل علم جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں کہ الف لام, یہاں جو الف لام, یہ عربی گرامر میں اس کی اقسام ہیں. الف لام کی, الف لام کی 4 قسمیں ہیں. الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے, الف لام جنس کے لیے بھی آتا ہے, الف لام عہد ذہنی بھی ہوتا ہے, عہد خارجی بھی ہوتا ہے. عوام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی بات نہیں, کوئی عالم سن رہا ہو تو فائدہ اٹھائے گا, ٹھیک. اور حمد کی 3 قسمیں ہیں. حمد بمانا حامد بھی آتا ہے, حمد بمانا محمود بھی آتا ہے, اور حمد بمانا مطلق حمد بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. 4 اور 3, 4 کو 3 سے ضرب دو کتنے بن گئے؟ 12. اس کے بعد للہ, للہ کا جو لام ہے, لام کی 3 قسمیں ہیں. لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے, لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے, لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے, 3. تو اب 12 کو 3 سے ضرب دو 36, 12 ہوتی ہے 36, تو 36 ترجمے بن گئے.
36 ترجمے صرف الحمدللہ کے ہیں، اور میں ان میں صرف ایک ترجمہ کر رہا ہوں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام استغراق کا کر دیا، اور حمد یہ بمعنی محمود کا کر دیا، اور للہ کا لام تملیک کا کر دیا۔ یہ ایک جو ترجمہ میں نے کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، 35 میرے پیٹ میں ہیں۔ تو اس لیے علماء ربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علوم عطا کرتے ہیں۔ خاموش ہو گئے وہ صاحب، کہا جی حضرت بس یہ ایک پہ رہیے، باقی 35 گناہ کا ہی ذکر کر دیجیے۔ اس لیے بھائی بظاہر بات وہی ہے، آج بعض لوگ جو ہے علماء کہتے ہیں نیک بن جاؤ، اچھے ہو جاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ان کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی مولوی ہو گئے۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ بلبل کی آواز کی نقل کرنے والا شکاری آواز کی نقل تو کر سکتا ہے، لیکن بلبل اس کے اندر جو مضامین بیان کر رہی ہے وہ مضمون کہاں سے لائے گا؟ بلبل جو بول رہی ہے اس میں جو مضمون بیان کر رہی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ جو بول رہی ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی آواز کی تو نقل کر لو گے۔ آج مولویوں کی طرح بیان تم نے کر لیا، جمعہ 8 دن اگر جو دین کی بات سیکھ لی اور مولویوں کی طرح بیان کرنے لگ گئے اور تم سمجھو ہم علماء سے اوپر نکل گئے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم بلبل کی نقل تو کر لو گے، لیکن وہ مضامین اور حقیقت کہاں سے لاؤ گے؟ الٹے بھی لٹک جاؤ، نہیں لا سکتے جب تک علوم دینی حاصل نہیں کرو گے۔ اس لیے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ عنوان الحمدللہ رب العالمین یہ کیوں لائے؟ یہ بھی ایک سوال۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کیا ہے، اور انسان کی جسم اور روح میں آپ نے دیکھا کہ سواری روح ہے اور سوار جسم ہے، جسم روح پر سوار ہے۔ جب سوار کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو سفر کے لیے اصل کیا ہے؟ سواری اچھی ہونی چاہیے۔ اب آپ کی گاڑی ہے، گاڑی پر سوار ہیں، گاڑی خراب ہے، منزل پہ پہنچے گی؟ آپ کہیں گے یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ٹائی لگائی، کوٹ لگا، میں تو بالکل فٹ ہوں، بالکل صحیح ہوں، یار پہنچ نہیں رہے۔ تیرے ٹھیک، سوار کے ٹھیک ہونے سے فائدہ نہیں، سواری تو صحیح کرو، سواری تیری خراب ہے۔ اب گھوڑے پہ بیٹھ گئے، گھوڑا بیمار ہے، آپ صحت مند ہیں، منزل پہ پہنچیں گے؟ تو یہاں دنیا کے اندر اللہ نے روح کو سواری بنایا، جسم کو اس کے اوپر سوار کر دیا ہے، تو سواری کو صحیح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سواری جب خراب ہوتی ہے تو آپ کے جسم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، نہ انٹینشنلی پہنچ پائے گا، نہ فزیکلی پہنچ پائے گا۔ لہذا انٹینشنلی یا فزیکلی منزل پہ پہنچنے کے لیے جسم کو ضروری ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرے۔ جب روح پاکیزہ اور شفاف ہوگی، اب اس کی سواری مضبوط ہو گئی، اب یہ سواری اس کو لے کے چلے گی۔ اور روح کس چیز سے خراب ہوتی ہے؟ 7 طرح کے اسباب ہیں جس سے روح آلودہ اور گندی ہوتی ہے۔ روح آلودہ اور گندی ہو جاتی ہے، اور جب روح گندی اور کمزور ہو جاتی ہے اب آپ کو منزل پر لے جانے کے قابل نہیں رہتی۔ ان میں پہلا نقص جس سے روح خراب ہوتی ہے، خالق کے وجود کا انکار۔ انسان خالق کے وجود کا انکار کر دے، کہتے اللہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا دہریہ، ایتھیسٹ اور طبیعیہ ایک فرقہ، انہوں نے کیا؟ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس خود ہی بن کے خود ہی مٹ جائیں گے۔ وہ طبیعہ، امور طبیعہ کے تحت پیدا ہوتی چیزیں خود ہی، جیسے جنگل میں گھاس خود ہی اگتی، خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کی گھاس تو ہم خود اگاتے ہیں، جنگل کی کون اگاتا؟ خود ہی اگتی ہے۔ کہا کہ ایسے خود ہی انسان اگ گئے ہیں، خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی مر جائیں گے۔ داریہ کہتے ہیں یہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، کائنات خود ہی بنی خود ہی فنا ہوگی۔ تو پہلا جو روح کو آلودہ کرنے والی پہلی چیز جو کیا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار۔ اور آج ایتھیزم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بچوں میں بہت پھیل رہا ہے۔ آپ مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل علم پر ذمہ داری بنتی ہے، اس پر توجہ کریں۔ آج ایتھیزم پھیل رہا ہے۔ شرک تو دور کی بات ہے، بے نماز بچہ ہو گیا وہ دور کی بات ہے، یہاں تو وہ اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا۔ لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، کہا کہ حضرت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پڑھا اس کی تاکید کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، پیار سے بھی سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ برائے مہربانی جو آپ ذرا اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں۔ میں نے بلایا، حضرت کہتے کہ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم ذرا باہر جاؤ، میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بات کی، میں نے کہا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھا کر۔ کہے کس کی نماز پڑھوں؟ میں نے کہا اللہ کی نماز پڑھو بھائی، یہ کیا سوال کیا تم نے؟
کون اللہ؟ کہتے کیا مطلب؟ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ ہے۔ تو جب میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، تو میں نماز کس کی پڑھوں؟ حضرت کہتا کہ میں نے سر پیٹ لیا، میں نے باپ کو بلایا، بھائی مرض کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دے رہا ہے، تو کہہ رہا نماز پڑھ، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ مرض کی پہلے تشخیص کرو، پھر اس کا علاج کرو۔ تو یہ سمجھ رہا بیچارہ اللہ کو مانتا ہے، بے نمازی ہے، لہذا آپ نماز پہ زور دے رہے ہیں۔ وہ آج پتہ چلا وہ تو کہتا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، نماز کس کی پڑھوں؟ تو لہٰذا مرض کچھ اور ہے، مرض اس کا یہ کہ یہ دہریہ ہو رہا ہے، اب اس کا علاج کرو، اب اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہے، اب اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ دیکھو ایتھیزم۔ اسی طرح آج بہت سے بچے نماز نہیں پڑھتے، والدین ہمیں کہتے ہیں، ایک کو میں نے ویسچر سے بلایا بچے کو، آؤ، تو کہنے لگا نہیں، کہتے یہ ابا کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو، کہ کیوں پڑھو نماز، کس کی وائے؟ اس لیے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ ہے یہ مانتا ہی نہیں میں۔ لو اب پتہ چلا کہ یار مرض تو کچھ اور ہے، وہ تو ایتھیزم اس کو تو لگ گیا، یہ تو ایتھیسٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک لا ادریہ، پہلے زمانے میں ایک لا ادریہ فرقہ ہوتا تھا۔ لا ادریہ کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے، ہاں وہ کنفیوز ہر چیز میں، ہاں اللہ ہے کیا پتہ ہے یا کبھی نہیں پتہ، یار اللہ نے بنایا پتہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا، وہ یہ لا ادریہ ہے، یہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ایتھیسٹ تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کہتے پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، بس یہ کنفیوز، یہ ایک نیا فرقہ شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے چونکہ عقلی دلائل چاہیے، اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہریے نہیں تھے۔ نبی پاک کا مقابلہ کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا، اور مشرکین اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو مانتے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن اور نبی کے فرمان اسی پر رہے، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، توحید اختیار کرو، شرک چھوڑ دو۔ اسے نبی کی کوئی حدیث آپ پہ اللہ کے وجود پر نہیں ملے گی، قرآن کریم کی مباحث اس وجود پہ نہیں ملیں گے۔ کیوں کہ یہ وجود پر نہیں ملیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے، تو قرآن تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ ہے، یہ سب معاشرہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے، ہاں اللہ کے وجود کا کسی کو شریک کرتا ہے، لہذا قرآن شرک کی نفی کر رہا ہے۔ اب اس مضمون کو آپ نے اپنے عقل، فہم، فلسفے سے توڑنا ہے، فلسفے سے توڑنا ہے۔ اگر نبی نے یا قرآن میں اگر اس چیز کا وجود ہوتا تو بات ہی صاف ہو جاتی۔ اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اب آپ کو اپنے عقل و فلسفے سے اس مضمون کو توڑنا ہے جو آج یہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک کتاب ہے، مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اس کے 2 والیوم ہیں، چھوٹے سے رسالے ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ۔ ایک کا نام ہے کیا خدا ہے، اردو میں کیا خدا ہے، اور دوسرے والیوم کا نام ہے ہاں خدا ہے۔ یہ آپ کہیں سے مل جائے انٹرنیٹ سے، وہ حاصل کریں، اس کو مطالعہ کریں، دبا کے مطالعہ کریں اچھی طرح، اور پھر آپ کے دماغ میں پورا ایک مضمون بیٹھ جائے گا۔ اب آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے بات کریں آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کا بچہ بھی اسکول جا کے یہ سیکھ کے آئے گا، آپ کو جواب ہونا چاہیے۔ خیر، اچھا، تو پہلا روح کا فساد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد دوسرا، خالق کے وجود کا تو انکار نہیں، وجود کو مانتے ہیں، خالق کے احتیاج کا انکار۔ چنانچہ ہندوؤں کا جو فرقہ آریہ سماج ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہم پیدا جب ہو گئے ہیں، اب جب پیدا ہو گئے اب ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اب ہماری اپنی زندگی ہے، اپنی منمانی ہماری سب کچھ ہے، اب اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے وجود کا اقرار کیا اور اپنی احتیاج کا انکار کر دیا، ہم اللہ کے اب محتاج نہیں۔ یہ دوسرا، روح کی آلودگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے وجود کو بھی مانا، اللہ کا محتاج ہونا بھی مانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا، کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو یہ شرک کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، گو ماتا کا عقیدہ رکھ لیا، درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، چاند سورج ستاروں کو جو ہے دیوتا مان لیا، آگ کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ کی توحید کو نہ مانا، پہلے اللہ کے خالق کے وجود کو نہ مانا، دوسرا اللہ کی احتیاج کو نہ مانا، اور تیسرا اللہ کی توحید کو نہ مانا۔
اور چوتھا اللہ کی حکمت کو نہ مانا. ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ہم غریب ہیں, اللہ سے مانگا یا اللہ ہمیں مال دے دے, اللہ نے نہیں دیا. یا اللہ ہم کمزور, ہمیں طاقت دے دے, اللہ نے نہیں کیا. تو انہوں نے یہ اللہ سے عناد اور بغض باندھا کہ اللہ دینے پر قادر ہے, ہم غریبوں کو مالدار کر سکتا ہے, ہم کمزوروں کو یہ قوی کر سکتا ہے, ہم مریضوں کو صحت مند کر سکتا ہے. اللہ کرتا نہیں ہے. اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. جب جان بوجھ کے نہیں کیا تو ان کو اللہ سے عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کو تکلیف کیسے پہنچائیں. ظاہر ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت ہے نہیں. انہوں نے سوچا کہ یار کسی کے پیارے کو تکلیف پہنچاؤ تو اس کو تکلیف ہوگی. انہوں نے اللہ کے نبیوں کو دیکھا یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, تاکہ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہیں, ان کو جب ہم قتل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوگی. چنانچہ ایک فرقہ یہودیوں میں پیدا ہوا جس کا نام صدوقیہ. اس نے یہ مذہب اختیار کیا اور انہوں نے اللہ سے عناد اور عداوت باندھ لی اور اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبیوں کے قتل کیے. تقریباً 4000 انبیاء قتل کیے گئے. 4 یقتلون النبیین بغیر حق. قرآن نے کہا کہ یہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق, بے گناہ. حالانکہ نبی بے گناہی قتل ہوتا ہے, لیکن مزید تاکید کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ بے گناہ قتل کر دیے. ایک تو کسی کو گناہ ہو اور نبی گناہ گار قتل ہوتا بھی نہیں, لیکن مزید تاکید اور توبیخ کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ بے گناہ نبی قتل کیے. 4000 نبی. تو دیکھو انہوں نے اللہ کی حکمت مسلط کو نہیں سمجھا, نہیں مانا کہ اللہ تمہیں نہیں مالدار بنا رہا, اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ تمہیں صحت مند نہیں کر رہا, اللہ کی کوئی مصلحت ہے. آپ اس پر اعتماد کرو. ایمان اور اعتماد یہی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کی مصلحت کو نہیں مانا, نتیجہ کیا اللہ کے پیاروں کو قتل کیا. یہ مرض. اس کے بعد 5واں وہ فرقہ پیدا ہو جنہوں نے اللہ خالق کے وجود کو بھی مانا, اس کی طرف احتیاج کو بھی مانا, اور اس کی توحید کو بھی مانا, اس کی حکمت کو بھی مانا, لیکن قیامت کے وجود کا انکار کر دیا. کہا کہ قیامت کچھ نہیں ہوگی, دنیا میں جو کچھ اللہ نے کر دیا, مر گئے, کھپ گئے, ختم. انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا. یہ 5واں فرقہ پیدا ہوا کہ جس سے کیا ہوا کہ وہ روح آلودہ ہو گئی, اس لیے کہ روح قیامت کا انکار کر رہی ہے, عقیدہ مات کا. اور 6واں فرقہ وہ پیدا ہوا کہ جس نے قیامت کے وجود کو بھی مانا کہ قیامت ہوگی, لیکن ایک ایکسٹرا اور عقیدہ یہ رکھ لیا کہ ہاں بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں جو قیامت کے دن کے اندر وہ اثر انداز ہوں گے, اللہ کے مقابلے میں وہ شفاعت کریں گے, ان کی شفاعت مانی جائے گی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہے اور وہ روکنا چاہیں, وہ عذاب کو روک لیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ کیا. عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں نجات کرا دیں گے. یہودیوں نے عقیدہ رکھا 3 دن جہنم میں رہ کے ہم چھوٹ جائیں گے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الوہی اختیارات تھے ان اختیارات کے اندر کسی دوسرے کو دخیل مانا. تو گویا کہ یہ 6واں مرض یہ پیدا ہوا. یہ 6 مرض, اور 6 کے بعد 7واں مرض عملی. یہ تو اعتقادی امراض تھے, اور 7واں عملی مرض تھا. اور عملی مرض یہ کہ وہ معصیت اور گناہ کے اندر مبتلا ہوئے, ظلم کیا, انہوں نے قتل کیا, انہوں نے زنا کیا, انہوں نے جھوٹ بولا, غیبتیں کی, جتنے عملی گناہ تھے ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے. تو یہ 7 طرح کے جو گناہ ہیں یہ انسان کی روح کو آلودہ اور بدبودار کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عنوان اختیار کیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اتنے عنوان اختیار اس انداز سے کیے ہیں کہ یہ 7 کے 7 جو امراض تھے سب کے سب ختم کر دیے, اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کے نور کو منور کر دیا. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب اللہ کے لیے ہیں تعریفیں, اس کا مطلب اللہ کے وجود کو مان لیا, تبھی تو تعریفیں اس کی ہوں گی نا. صفت تبھی ہوگی, موصوف مان لیا. تو الحمدللہ کہنے سے انہوں نے کیا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مان لیا, تو اللہ کے وجود کے انکار کی نفی ہو گئی. تمام تعریفیں اللہ کی, اللہ کے وجود کو مان لیا. اس کے بعد کہا رب العالمین, سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اور جو پالنے والا ہوتا ہے اور جو پلنے والا ہوتا ہے, تو پلنے والا پالنے والے کا محتاج ہوتا ہے یا نہیں؟ بچہ پلتا ہے, ماں باپ پالتے ہیں, بچہ ماں باپ کا محتاج ہے یا نہیں؟ تو وہ عقیدہ جو تھا کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پیدا نہیں کر رہا بلکہ بعد میں پالتا بھی ہے, عالم سارے جہانوں کو پالتا ہے, سارے جہانوں کو پالتا ہے. تو وہ دوسرے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ تم جو کہتے ہیں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پلتا وہ محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہوتا ہے اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہو سکتا.
اس کے بعد فرمایا کہ عالمین سارے جہانوں، اور جہان کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. اس عالمین کے لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے جو ہے وہ معبودان باطل کی نفی کر دی، ہر طرح کے معبودان باطل کی، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے عالم ہیں، بڑے عالم، طرح طرح کے عالم ہیں. اور دنیا کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے درختوں کو خدا بنایا، کسی نے ستاروں کو خدا بنایا، کسی نے جو ہے وہ گائے کو خدا بنایا، کسی نے جو سمندروں کو دیوتا مانا، کسی نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے خدا بنایا، کسی نے بتوں کو خدا بنایا. یہ جتنی اقسام خدا کی، کسی نے عیسیٰ کو خدا بنایا، کسی نے عزیر کو خدا بنایا، تو انسانوں کو خدا بنایا، فرعون کو خدا بنایا، نمرود شداد کو خدا بنایا. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں سب عالمین میں داخل ہیں یا نہیں؟ عالمین میں داخل ہیں. کیونکہ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو عالم بولتے ہیں. عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ دنیا کے اندر وہ عالم. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہے نا، وہ عالمین میں شامل. تو جب کہہ دیا سارے عالموں کو پالنے والا ہے، اس میں عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عزیر بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، درخت بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، آگ بھی ہیں، ملائکہ بھی ہے، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، سمندر کی روانیاں بھی، سب کچھ ہے. سب کے سب عالمین، سب کو اللہ پال رہا ہے. اور جس کو پالا جا رہا ہے وہ پل رہا ہے، اور جو پل رہا ہے وہ محتاج ہے. جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا تم نے جو اس کو دخیل مانا ہے، تیسرا جو عقیدہ رکھا تھا، اور اسی طریقے سے وہاں آخرت کے اندر تو تیسرا عقیدہ جو رکھا تھا دخیل مانا، سب کی نفی ہوگی. اتنے سے جملے. اس کے بعد کا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. کہ تم نے یہ جو عداوت رکھی کہ اللہ میاں ہمیں دیتا نہیں ہے، اللہ دے سکتا ہے دیتا نہیں ہے، تو میں نے اللہ رحمان رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. وہ تمہیں جو نہیں دے رہا اس کا مطلب اس کی مہربانی کا کوئی تقاضا ہے. چھوٹا بچہ روٹی اٹھا کے منہ کو ڈالتا ہے، کھانے لگتا ہے، ماں چھینتی ہے، بچہ روتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ ماں بڑی ظالم ہے. لیکن اس بچے کو پتہ نہیں کہ یہ روٹی اس کے لیے نقصان دہ، ابھی اس کی روٹی کا زمانہ نہیں ہے، یہ ابھی دودھ کا زمانہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس کی ماں کی ممتا سے 100 درجہ زیادہ رب کی ممتا ہے. وہ تو رحمان اور رحیم ہے. لہذا اگر وہ تمہیں نہیں دیتا تو تمہیں یہ اعتماد کرنا چاہیے وہ مہربان ہے. اس میں ہماری کوئی مصلحت ہے کہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا، اس پر بدگمان ہو کر اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا یہ تمہاری حماقت اور بے ایمانی ہے. اس لیے رحمان الرحیم میں اس عقیدے کی نفی ہو گئی. اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، وہ روز قیامت کا مالک ہے. یعنی قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ مالک مطلق اللہ ہے. تو وہ جو عقیدہ رکھا تھا کہ قیامت تو ہے لیکن قیامت کے اندر عیسیٰ چھڑا لیں گے، موسیٰ چھڑا لیں گے، عزیر چھڑا لیں گے، گائے چھڑا لے گی، دیوتا چھڑا لیں گے، ملائکہ چھڑا لیں گے، فرشتے چھڑا لیں گے، فرمایا کہ نہیں، مالک یوم الدین، وہ دن کا مالک مطلق اللہ ہے. اس کے سامنے کسی کی کوئی پس و پیش نہیں چلے گی. لہذا اس کے عقیدے کی نفی ہو گئی. اس لیے کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، مالکیت. اور یہاں پر مالک کی قرات، یہی قرات ہمارے یہاں راجے ہے. ملک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا بادشاہ ہے. لیکن بادشاہ اور ملک میں فرق یہ ہے کہ مالک جو ہوتا ہے اپنے مملوک کے ذاتی مالک ہوتا ہے. دیکھو جو بادشاہ ہمارا مالک تو نہیں ہے. اب امریکہ کو جو بادشاہ ہمارا مالک تو نہیں ہے، ہم پر اس کی مالکانہ کوئی تصرفات نہیں چلتے، لیکن بادشاہ ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. لیکن مالک کی طاقت ملک سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک، وہ اس کا غلام ہے. وہ چاہے بیچے چاہے خریدے، چاہے بٹھائے چاہے کھڑا کرے، بھوکا رکھے یا کھانا کھلائے. تو اللہ نے یہاں مالک کا لفظ ذکر فرمایا. اور یہ مالک کی قرات راجے ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کو اس طرح اختیارات ہے پورے قیامت کے دن پر جیسے ایک آقا کو اپنے مملوک پر ہوتے ہیں. لہذا وہاں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی آ کے سفارش کر سکے. لہذا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی پس و پیش نہیں چلے گی. تو دیکھو روح کی جتنی بیماریاں تھیں وہ یہ اتنے سے جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واش کر دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتنے سے جملے سے روح کی ساری آلودگی صاف ہوگی. جب ساری روح کی آلودگی صاف ہو گئی، اب اس کی آنکھیں کھلی، ارے جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، میں تو روح کی اس گندگی کے اندھیرے میں غرق تھا. اب روشنی جب ملی تو سر اٹھایا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
اب کھلا راستہ، اب اس کو پتہ چلا دلدل سے جب نکلا، اب آئے خدا نظر، اب کہہ رہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس نے وفاداری کی، ورنہ پہلے یہ روح کے اندھیرے نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عبادت کس کی کرتا ہے، مدد کس سے مانگتا ہے، اس لیے کہ ایاک نعبد، یہاں پہ ایاک مفعول مقدم کیا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ حصر ہے، یہ نہیں کہا نعبدو کا نہیں کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں مطلب کسی اور کی بھی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے لیکن اور کی بھی کرتے تھے مشرک، لیکن ایاک مفعول مقدم کرنے سے حصر کا جو فائدہ ملتا ہے کہ ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے، وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اور اس مدد سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے یار صبح شام ہم تو مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے کی، یار آپ میری ذرا مدد کر سکتے ہیں، یار پوچھتے میں یہ ہیلپ یو، یس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، جی آپ یہ میری مدد، ہم تو صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ خیر عبادت تو کسی اور کی نہیں کرتے لیکن مدد صبح شام، ہیلپ 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 کو روز نعرے لگاتے ہیں، تو یہاں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین تیری ہی تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس بات کو سمجھ لو، اس لیے کہ اس ناسمجھی کی وجہ سے لوگ بڑی بیوقوفیاں کرتے ہیں، وہ پتہ ہوتا نہیں تو ہر بات میں وہ کہتے نہیں جی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل میں جن چیزوں سے مدد مانگی جاتی دو طرح کی ہیں، ایک وہ چیزیں جو ما تحت الاسباب ہیں، ایک وہ جو ما فوق الاسباب ہیں۔ ما تحت الاسباب جو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں سے اس میں مدد مانگتے ہیں، مطلب کہتے ہیں یار آپ مجھے $10 دے دیجیے، آپ مدد کر دیجیے، یار آپ ذرا مدد کی مجھے کھانا کھلا دیجیے، یار آپ ذرا مدد کر دیجیے مجھے وہاں تک ڈراپ کر دیجیے۔ یہ ما تحت الاسباب ہیں کہ دنیا کے اندر دار الاسباب میں اللہ نے اسباب قائم کر رکھے ہیں، ان اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد ہوتی۔ تو ما تحت الاسباب جو چیزیں اس میں بندہ بندے سے مدد مانگ سکتا ہے اور مانگتا ہے۔ ما فوق الاسباب جو مدد چیزیں ہوتی اس میں مدد نہیں مانگ سکتا، اس میں اگر غیر سے مدد مانگی تو یہ شرک ہے۔ مثلا دوا کے لیے آپ فارمیسی جا کے دوا تو مانگ سکتے ہیں کہ یار وہ ٹینال دے دی، سر میں بہت درد ہے، لیکن درد کی شفا نہیں مانگ سکتے، شفا اللہ سے مانگنی، یا اللہ میری بیماری کو شفا دے دے، یا اللہ میری بیماری کو شفا دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ صحت کے اسباب تو آپ مانگ سکتے ہیں کہ آپ دوائی دے دیں، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیے، صحت کے اسباب آپ مانگ سکتے ہیں، صحت نہیں مانگ سکتے۔ آپ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے صحت دے دیجیے، فارمیسی والے کہیں آپ مجھے شفا دے دیجیے، یہ شرک، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہیں۔ تو یہ ما فوق الاسباب چیزیں اس کے بارے میں کہہ رہے ایاک نستعین، ان میں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں۔ ہم نے شفا مانگنی تجھ سے مانگیں گے، صحت مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے، بچہ مانگے تجھ سے مانگیں گے، اولاد تجھ سے مانگیں گے۔ ہاں اولاد کے اسباب دنیا میں اختیار کریں گے اور اسباب اختیار کریں گے، لیکن اولاد اللہ سے مانگے اللہ آپ بچہ دے دے۔ ہم کسی پیر فقیر سے نہیں کہیں گے پیر صاحب آپ بچہ دے دیں، پیر صاحب بچہ دے دیں، یہ شرک ہو گیا، کیونکہ بچہ دینا اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کس کو کب پیدا کرنا ہے کب مارنا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر انسان کے اختیار میں ہوتا، ایک موٹی سی دلیل سمجھ لیں، اگر انسانوں کو پیدا کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو کسی کے ہاں بھی جب اولادیں ہوتی توازن کے ساتھ ہوتی، توازن کے ساتھ ہوتی۔ توازن کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا، پہلی بات تو یہ کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا، اور دوسری بات یہ اولادوں میں توازن ہوتا، 2 بیٹے تو 2 بیٹیاں ہوتی، 3 بیٹے ہو گئے تو 3 بیٹیاں ہوتی، 4 بیٹے ہو تو 4 بیٹیاں ہوتی، توازن کے ساتھ ہوتی۔ لیکن آپ نے دیکھا غیر متوازن ہوتی ہے، کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، 5 بیٹے، بیٹی ایک ہی نہیں، وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں، کاش ہماری ایک بہن ہو، ماں باپ کہتے ہیں ہماری ایک بیٹی ہو، ان کو بیٹی نہیں ہوتی۔ کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، بیٹا ایک بھی نہیں، وہ بیٹوں کے لیے ترستے، کاش ہمیں ایک بیٹا ہو جائے۔ یہ عدم توازن کیوں ہے؟ یہ عدم توازن اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور ذات ہے جو اپنے اختیار چلا رہا ہے، وہ اللہ کی ذات۔ لہذا کسی کا 3 بیٹیاں تو 1 بیٹا ہے، کسی 4 بیٹے تو 2 بیٹیاں ہیں، توازن نہیں ہے۔ یہ عدم توازن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی انسانوں کو پیدا کرتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، اور اللہ کی ذات ہی مارتی ہے۔
مرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں، نہ جینا انسان کے اختیار میں، نہ مرنا۔ اگر مرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو بہت سے لوگ پہلے مر جاتے اور مارنے والے سبھی کو مار دیتے۔ نہیں، ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے اور اختیار سے مرتا ہے، اس کے منشے اختیار سے ہی جیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ تو اس لیے اولاد اللہ دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں اللہ۔ ہاں، اسباب اختیار آپ کا کام ہے، کھیتی کے اندر بیج ڈال دینا آپ کا کام، اب کھیتی اگا دینا اللہ کا کام۔ اب آپ یہ نہیں کہ یار کھیتی اگا دو، یہ اگانا اللہ سے مانگو گے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، صاف فرما دیا کہ تخلقون، کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگاتا اللہ ہے، لیکن بیج کسان ڈالتا ہے۔ اس لیے ایاک نستعین کا مطلب ہے تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں جو ما فوق الاسباب ہیں اس میں ہماری مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ہم کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ یہ ہماری توحید کا عالم۔ ہاں، ما تحت الاسباب چیزوں میں وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ اب یہاں تک انہوں نے اپنی وفاداری کو ذکر کر دیا، اور وفا ذکر کرنے کے بعد اب آگے سوال رکھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ سنڈے کو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کے لطائف و معارف اور حقائق سے جو مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انا نسألك الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے کرم سے قرآن کریم کے علوم کی حقیقت ہمیں عطا فرما، قرآن کے ساتھ خاص شغف اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کریم کے تقاضے پر، منشا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، کل پہلا روزہ ہے اور آج رات پہلی تراویح ہوگی۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے کرم سے پوری، یا اللہ، جاں فشانی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما، اور کل کا روزہ جو ہے وہ پورے دل و جان سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح پورا رمضان یا اللہ ہم پر آسان فرما۔ یا اللہ، دل و جان سے تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کا سچا ذوق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، شیطان و نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، جو درس دیا ہے اس درس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہوگی اس کو معاف فرما، اور یا اللہ، یا اللہ، اس کو قبول و منظور فرما۔ اور یہ سلسلہ ہر اتوار کو انشاءاللہ ہم 2 بجے سے 3:30 بجے تک جاری رکھیں گے۔ یا اللہ، اس کو جاری و ساری فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، رمضان کی مبارک ساعتوں میں بھی اس در کو جاری ساری فرما، اس کے بعد میں بھی اس کو جاری ساری فرما۔ ہم چاہ رہے اس انداز سے پورے قرآن کریم کی تفسیر ہو جائے۔ یا اللہ، تیرے کلام کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں استقامت و قوت عطا فرما، ہمیں ہمارے سینے کو علوم و معارف سے بھر دے۔ یا اللہ، علم و حکمت ہمارے قلب پر نازل فرما، ہم تمام حاضرین مجلس کو پورا یا اللہ فیضیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔